حسبي ربي نیو اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے حاجی اعجاز مدنی چینل کو سبسکرائب کریں۔ غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في اللهم صل على سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک شاعر نے کیا خوب ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا، جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا، ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی یہ دنیا، ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور حضرات، منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے کے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے کے۔ جی ایسے لگایا جینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ حضرات، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی میناروں میں انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی میناروں میں انور۔ جب جرب سے دل ہل جاتے تھے وہ جرب لگانا بھول گئے، مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ حضرات، ایک شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، اور نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ اور نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے اچھا کسی کا طریقہ ہے تو میرا طریقہ ہے۔ اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے اچھا طریقہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ایک سنت کی بات کر لی جائے جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بہترین سنت ہے، جس کا نام ہے لباس۔ لباس پہننا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ اسلام میں ستر ڈھکنا فرض ہے، یعنی ستر ڈھکنا فرض ہے، زیر ناف سے لے کر ٹخنوں تک چھپانا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو سیدھا سادہ کپڑا میسر آتا آپ پہن لیتے تھے، اور کسی خاص قسم کے کپڑے کی جستجو نہ رکھتے تھے، اور کسی حال میں عمدہ اور بہت ہی اچھے کپڑوں کی خواہش بھی نہ رکھتے تھے۔ جو لباس ضرورت کو پورا کر دیتا اسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہن لیا کرتے تھے۔ اور آپ نے قیمتی اور اعلیٰ لباس بھی پہنا، مگر جلدی اسے اتار کر کسی غریب کو، کسی مسکین کو عطا فرما دیا، دے دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سادہ لباس پہنتے تھے، اور کبھی کبھی زیبتن فرماتے تھے قیمتی لباس بھی، اور جو قیمتی لباس پہنتے تھے اسے زیادہ دیر نہ پہنتے تھے، اس کو اتار کر کسی غریب مسکین کو دے دیا کرتے تھے۔ اس لیے
کہ امت مسلمہ میں یہ رواج ہو جائے کہ اچھے بھی کپڑے پہنے جائیں اور کم پیسوں سے جو خریدے یعنی نارمل کپڑے بھی پہنے جانے کا رواج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ عموماً چادر اور قمیض اور تہبند پہنتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر قمیض یعنی کرتا اور تہبند پہنتے تھے جو کہ سخت اور موٹے کپڑے کے ہوتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کی چادر بہت سے پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ کی جو چادر مبارکہ تھی اس پر بہت سارے پیوند لگے ہوتے تھے، اور ایک چادر ہوتی تھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اوڑھا کرتے تھے۔ آپ اکثر سفید کپڑا پہنتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر سفید کپڑا پہنتے تھے، مگر ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے کو ترجیح دیتے تھے۔ یعنی کہ سفید کپڑا پہننا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے رنگ کا دوسرے کلر کا کپڑا پہنے وہ بھی درست ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلے اور گندے کپڑے کو مکروہ اور ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے اور گندے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص ایسی چیز نہیں رکھتا کہ جس سے اس کے کپڑے صاف ہو جائیں۔ یعنی کہنے کا مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص کیا تمہارے پاس صاف ان گندے کپڑوں کو صاف کرنے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہے؟ سامان مہیا کرو اور اپنے گندے کپڑوں کو صاف کرو، اس کے بعد ان کپڑوں کو زیبتن کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر قیمتی کپڑے تھے اور فرمایا تیرے پاس کسی قسم کا مال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نعمت دی، بہت زیادہ مال و دولت دیا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت دیا، نعمت دیا، تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا کرو۔ یعنی پھٹے پرانے کپڑے نہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ لباس کے سلسلے میں بے نیاز تھی، جو مل گیا پہن لیا۔ جو کپڑا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مل گیا پہن لیا کرتے تھے، یعنی عمدہ اور کم پیسوں سے جو کپڑے ملتے تھے وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ اس سلسلے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مال و دولت دے، غنی کر دے، تو اچھے سے اچھے لباس پہنو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہ رکھے، یعنی مفلسی غریبی کی حالت میں رکھے، تو اس حساب سے کم پیسوں کے کپڑے بھی پہنو، مگر صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ حضرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرتا پہننا پسند فرمایا، جیسا کہ حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتا پہننا پسند فرماتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کرتا ہوا کرتا تھا وہ تھوڑا لمبا ہوا کرتا تھا اور آستینیں گٹوں تک بند ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت قمیض پہنتے یعنی کرتا پہنتے تو دائیں طرف سے پہننا شروع کرتے، یعنی پہلا جو ہاتھ ڈالتے وہ داہنی آستین میں ڈالتے تھے اور اس کے بعد پھر کپڑا پہنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کرتا پہنتے جو لمبائی میں ٹخنوں سے اوپر ہوتی، یعنی پیر کی جو ٹخنے ہیں نیچے ان تک ہوتی تھی، اور باہیں لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کپڑا پہنتے وہ سفید پہنتے اور بہت ہی سادہ کپڑا پہنتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کپڑوں کو پسند فرمایا وہ کپڑا سادہ اور سفید رنگ کے تھے. حضرات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے نچلے حصے میں یعنی ناف سے لے کر ٹخنوں کے حصے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر باندھی، یعنی چادر باندھا کرتے تھے جسے تہبند یا لنگی کہا جاتا ہے. جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نچلے حصے میں جو لباس پہنتے تھے وہ تہبند یا لنگی ہوا کرتا تھا اور ناف کے نیچے ہوتا اور پنڈلیوں تک ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تہبند پہنتے تھے اس پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے، یعنی اس پر بھی پیوندہ لگا ہوا کرتا تھا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے جو لوگوں کو کپڑا دکھایا وہ وہی تہبند وہی چادر تھا اور صحابیوں سے فرمایا دیکھو اسی کپڑوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات پائی. حضرات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چادر لباس کے اوپر اوڑھا کرتے تھے، یعنی جو کپڑا پہنتے اس کے اوپر ایک چادر بھی رکھا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب ترین لباس یعنی دھاری دار کپڑا ہوا کرتا تھا. دھاری دار کپڑا زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھا. اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اوڑھنا بھی سنت یعنی کمبل اوڑھنا بھی پسند کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. کمبل اوڑھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. سرد کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اوڑھا کرتے تھے. یہ کمبل روایت میں آتا ہے کہ اون کا بنا ہوتا تھا. جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اوڑھا کرتے تھے وہ اون کا بنا ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کمبل میں نماز ادا فرمائی. نماز کے دوران اعلام و نقوش پر نظر پڑی تو آپ نے نماز کے فوراً بعد فرمایا کہ کمبل کو دو کرو اور سادہ کمبل میرے پاس لے آؤ، کیونکہ یہ کمبل نماز میں اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب کہ کسی موٹی چیز پر نماز نہ پڑھی جائے، جیسے کمبل بچھا کے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ کمبل بچھا کے نماز نہ پڑھو. نماز ایسی چیز پر پڑھو جو باریک ہو، جو لگے پیشانی پر لگے، ٹائٹ لگے. اب بہت سے لوگ گدے پہ نماز پڑھیں گے، بہت سے لوگ کمبل پہ نماز پڑھیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے. اور ایک حدیث ہے حضرت مغیثہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رومی زیب تن فرمایا جس کی آستین تنگ تھی، یعنی جسے جبہ کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جبہ زیب تن کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روبی جبہ تنگ آستین کا پہنا اور وضو کے وقت دستہائے مبارک کو آستین سے نکال کر جبہ کو کاندھے پر پشت پر ڈال لیتے اور پھر وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جبے کو پہن لیتے تھے. اور اس کے بعد تہبند کے بعد جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نچلے حصے میں جو کپڑا پہنا وہ شلوار ہے، جو پیجامہ کہا جاتا ہے جسے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود شلوار پہنی، اور اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف بھی ہے کہ بعض کا کہنا یقیناً پہنی. علامہ شمنی نے شرح الشفا میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرتے کے نیچے سلوار بھی پہنی، یعنی کہ سلوار بھی پہننا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرتا پہننا حضور کی سنت ہے. اس کے بعد تہبند پہننا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، کمبل اوڑھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور
جبہ پہننا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، سفید رنگ کا کپڑا پہننا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کپڑوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت۔ اور مردوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منع فرمایا ہے، جسے ریشم کا کپڑا کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، سوائے اس کے کہ کسی کپڑے کو ریشم کے کناری، یعنی کہ اسے بھگا دو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریشم کے لگے ہوئے اور ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو الموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کو پہننا حلال ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جو لوگ ریشمی کپڑا پہنتے ہیں، یعنی چکنا والا جو ریشمی کپڑا آتا ہے، اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ میری امت کے لیے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ریشمی کپڑا حرام ہے اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ مرد حضرات کسی طریقے کا سونا نہیں پہن سکتے، چاہے وہ سونے کی چین ہو یا سونے کی انگوٹھی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان چیزوں کو پہننا منع فرمایا اور حرام قرار دیا ہے۔ اگر جو لوگ پہنیں گے، یعنی جو ریشمی کپڑا یا سونا پہنیں گے، تو جب تک وہ سونا پہنے رہیں گے، جو فرشتے ثواب لکھتے ہیں، جو فرشتے گناہ لکھتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے ہی رہیں گے۔ یعنی جب تک وہ سونا پہنے رہیں گے ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہی جاتا رہے گا، جب تک وہ اتاریں گے نہیں۔ تو سونا پہننا ایک حساب سے بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا سونا اور ریشمی کپڑا نہ پہنے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسندہ، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کے مردوں پر حرام قرار دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کپڑا اور پہنتے تھے جسے امامہ کہا جاتا ہے، جسے پگڑی بھی بولا جاتا ہے، امامہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امامہ باندھ کر نماز پڑھنا افضل ہے، یعنی جو لوگ امامہ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، جسے ہندی بھاشا میں پگڑی بول دیا جاتا ہے، وہ امامہ پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ یعنی جو امامہ باندھ کر نماز پڑھے گا اس کو نماز کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی۔ حضرات، سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید، سیاہ اور زرد رنگ کا امامہ استعمال فرمایا۔ کون سے کلر کا؟ سفید، سیاہ اور زرد رنگ کا امامہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باندھا ہے، مگر سفید امامہ بکثرت پہنا کرتے تھے۔ یعنی یہ تین رنگ کے امامہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باندھا کرتے تھے، سفید اور سیاہ، کالا اور زرد، یعنی کہ نارنگی کلر کا۔ یہ تینوں امامہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باندھا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا امامہ پہنا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ مبارک نہ بہت بڑا ہوتا تھا اور نہ ہی بہت ہی چھوٹا ہوتا تھا، متوسط ہوتا تھا۔ امامہ شریف کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوٹے تھے، یعنی چھوڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبا امامہ باندھتے تھے نہ زیادہ چھوٹا باندھتے تھے، درمیانی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر پر امامہ باندھتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹنے کے سمے استعمال کیا کرتے تھے، جسے تکیہ کہا جاتا تھا۔ تکیہ کہا جاتا تھا۔ تکیہ سے ٹیک لگانا سنت ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی پیر وغیرہ یا کوئی بڑا عالم آتا ہے تو اس کے لیے ایک تکیہ کا انتظام کیا جاتا ہے جس سے وہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔
اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک تکیہ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جو بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں۔ جو حضرات کرتا پہنیں گے وہ سنت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا، یعنی کرتا پہننے کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سفید کپڑا پہنیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور کی سنت کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ جو لوگ امامہ باندھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور کی سنت کے بدلے میں انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ جو لوگ کمبل، اونی کمبل اوڑھیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمبل اوڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جو حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر تہبند پہنیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں تہبند پہننے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جو حضرات کرتے کے نیچے سلوار یعنی پیجامہ پہنیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو امت مسلمہ میں یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہر طریقے سے ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طریقے سے چاہو ثواب کماؤ، نیکیاں کما لو۔ کپڑے پہننے میں بھی ثواب ہے۔ حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ